یہ 1447 ہجری کا جمادی المنور کا یہ مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس اعتبار سے منفرد، یونیک اور انوکھا ہے کہ آج یہ سن، یہ 1447 یہ سال جو ہے 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسے مبارک مقدس موقع پر زندہ رکھا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس جنریشن میں ہیں جب یہ مقدس، متبرک اور بہترین یادگار تاریخی موقع ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. لیکن یہ جو انفرادی بات ہے، یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو اوکیشن ہے، ونس ان اے لائف اپارچونٹی ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک انوکھا ہے. واقعی یہ اتنا یادگار تاریخی ہے کہ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی پاکیزہ، مبارک، اعلیٰ ترین قوم میں پیدا کر کے احسان عظیم کرا، اور اس کے بعد ایسے مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے. دنیا بھر میں بسنے والے سارے مہدوی اس جمادی المنور کے بہت زیادہ منتظر تھے، منتظر ہیں، اور ہر جگہ دنیا کے چپے چپے میں جہاں بھی مہدوی بستے ہیں یہ جشن کی تیاریاں چل رہی ہیں، جشن شروع ہو چکا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. دیکھو تم اگر اللہ کی نعمتوں کو، انعامات کو، ریوارڈز کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، ہرگز گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دستور ہے. لیکن ایک بات ذرا کان کھول کر سن لیجئے کہ بعض نعمتیں، بعض انعامات بڑے بڑے ہوتے ہیں، بگیسٹ ریوارڈ والے ہوتے ہیں، انمول ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں. ان کو تو یاد رکھنا پڑے گا، ان کو تو شمار کرنا پڑے گا، انہیں تو محسوس کرنا پڑے گا، ان کا اظہار اور اعلان کرنا پڑے گا. وہ جو نعمتیں ملی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ کیا ہے؟ بڑی نعمتیں، کبریٰ نعمتیں کیا ہے؟ اگر انسان اس کو بھی شمار کرنے بیٹھ جائے تو بھی بڑی مشکل ہوگی، بڑی دقت ہوگی کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں کیا ہے، نعمت عظمیٰ کیا ہے، نعمت کبریٰ کیا ہے، بڑی بڑی نعمتیں کیا ہے. لیکن اگر انسان واقعی سنجیدگی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو عظمیٰ اور کبریٰ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، تو انہیں شمار بھی کرنا پڑے گا، اسے بیان بھی کرنا پڑے گا، اس کا اعلان اور اظہار بھی کرنا پڑے گا. عزیزان محترم، میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عظمیٰ کے طور پر، کبریٰ کے طور پر بڑی دی ہیں، انہیں بیان کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے، ورنہ ہم ناشکر گزار ہو جائیں گے. جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے میرے پیارے حبیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، جو سرفراز کیا ہے، فحدث، بیان کیجئے، اظہار کیجئے، پرچار کیجئے. تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے بعد صاحب قرآن کو، خاتم النبیین کو، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، فحدث، حکم ہے، بیان کر دو، چل جائے گا نہیں، بیان کرو، اعلان کرو، پرچار کرو، پبلسٹی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. فحدث، بیان کرو، اظہار کرو. تو اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا نعمتیں ملی؟ عظمیٰ اور کبریٰ، بڑی نعمتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا ملی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل الانبیاء بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، سردار انبیاء بنایا ہے، اور سارے نبیوں کی ولادت سے پہلے بنایا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اس سے کروڑ برس پہلے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، اور دیکھیے یہ جو آیت ہے سورہ ضحیٰ کی، یہ اما کا لفظ گرامیٹیکلی تاکید کے لیے آتا ہے، کمپلسری، ضروری ہے، شرط ہے. تم پر جو نعمتیں ہوئی ہیں فحدث، اس کو بیان کرو، اس کا پرچار کرو، اس کی پبلسٹی کرو، اعلان کرتے رہو. تو یہ اما کا وٹ جو آیا ہے، یہ آیت کی خوبصورتی کو، آیت کے ویٹ کو آسمان پر پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں میرے حبیب، آپ اس کا پرچار کیجئے. فحدث، تو اور جو فحدث میں فے آیا ہے وہ تاخیر کے لیے آتا، امیڈیٹ، سڈن، فوری. یعنی آپ کو نعمتیں ملی، سڈن آپ اس کا پرچار کیجئے، سب فوری آپ اس کا اظہار کریے. تو حضور اکرم، نبی مکرم، سرکار دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمتیں جو ملی عظمیٰ اور کبریٰ، وہ کون سی ہیں؟ سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے، بڑا سوال ہے. کیا ملی تھی؟ کیا ملی حضور کو جو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو نعمتیں ملتے ہی آپ اس کا پرچار کیجئے، وہ آپ اس کا بیان کیجئے، اعلان کریے، اظہار کرتے رہیے. جو آپ کو بگیسٹ ریوارڈ دیا ہے، بگیسٹ ریوارڈ جو ملا ہے اس کا پرچار کیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا ملا؟ بڑا. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ اپنے حبیب کو دیا ہے وہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے اس کی اپنی ذات کا وصال.
اللہ کی اپنی ذات کا دیدار، وہ بھی کیسا؟ معراج کی شب، وہ بھی کیسے پوری کائنات کو سجا دیا، وہ بھی کیسے قرب خاص میں بلایا، اتنا قریب اتنا قریب اتنا کلوز کہ فکانا خواب قوسین او ادنا، کہ دو کمانوں کے جیسا قریب اور او ادنا اس سے بھی کلوز، ایک دم قریب. اس سے بڑا کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ہے اللہ کی ذات کا دیدار. سینکڑوں مرتبہ آپ نے دنیا میں روحانی معراج کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ جسم اور روح کے ساتھ معراج ہو، قرب خاص ہو، دیدار کی لذت حاصل ہو، سب سے بڑی نعمت سے سرفراز کر دیا جائے. تو آپ کو وہاں پر بلایا گیا اور دیدار سے سرفراز کیا. اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا پرچار کیجئے، اعلان کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پرچار کرتے رہے. اب ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاتعداد بے شمار انگنت نعمتیں اتنی دی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں دی ہیں. اب ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں عظمیٰ اور کبریٰ کیا ہے؟ بڑی بڑی نعمتیں کیا ہے؟ کون کون سی نعمتیں ملی؟ تو سنیے، ہمیں ملی اسلام کی نعمت، ہمیں ملی ہدایت کی دولت، ہمیں ملی نعمت کبریٰ کے طور پر، نعمت عظمیٰ کے طور پر، بگیسٹ ریوارڈ کے طور پر جو ملی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی نعمت. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی کی امت میں نبی کے پاکیزہ گھرانے سے آنے والے مہدی موعود برحق کی تصدیق کی دولت ملی. یہ بڑی نعمتیں ہیں، یہ بڑی کبریٰ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. عظمیٰ اور کبریٰ نعمت کی حامل ہستی یعنی حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو اسی نعمت عظمیٰ و کبریٰ کو عام تام کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول کو جو ملی تھی دیدار کی، قرب خاص کی، اسی تعلیم کو عام تام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہی پاکیزہ اعلیٰ ترین گھرانے سے پیدا ہونے والے امام مہدی کی بشارت دی. امام مہدی کی بشارت دی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم اس امام مہدی آخر الزمان برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے 600 سالہ جشن منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی جو اللہ تعالیٰ نے جس بڑی نعمت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا تھا، اسی نعمت کبریٰ کو یعنی دعوت دیدار کو، بصیرت کی تعلیم کو عام تام کرنے کے لیے جس مہدی کی بعثت کی بشارت دی گئی، بھیجے جانے کی بشارت دی گئی، اس مہدی برحق کے دنیا میں تشریف لا لینے کے 600 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ تاریخی موقع، یہ یادگار موقع ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو نعمت ملتی ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ تحفہ ملا، ریوارڈ ملا تو کیا کرتے ہیں؟ تھینکس بولتے. جو تحفہ دیتا اس کا شکریہ ادا کرتے. دینے والا رب العالمین اسلام دیا، امت میں پیدا کیا اور مہدی آخر الزمان کی قوم میں پیدا کیا، اتنے بڑے بڑے عظمیٰ اور کبریٰ نعمتوں سے سرفراز کیا، تو شکر کس کا بجا لائے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا کے چلائے، اس کی عبادت اور بندگی میں، اس کے دیدار کی طلب اور طلب کو اپنا سب سے بڑا ٹارگٹ بنا لیا.